بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أشرف الأنبياء وخير خلقه محمد المصطفى وعلى وصيه وأمينه علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد. دعا کے موضوع سے ہم آپ کی خدمت میں یہ عشرہ مجالس پیش کر رہے ہیں. یہ آپ کے ایسٹ لندن کے امام بارگاہوں نے اس کا اہتمام کیا. محرم کی مجالس ہماری زندگیوں کے اندر ایک روحانیت پیدا کرتی ہیں اور پورے سال ہم دنیا داری میں جتنے بھی دین سے دور ہو جائیں محرم ہمیں دوبارہ دیندار بنا دیتا ہے. ہمارے ایمان کا گراف اس میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اور پھر خصوصاً محرم میں یہ اپنے عروج پہ آ جاتا ہے. ہاں، جب انسان کے جیسے موبائل فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، اسے چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اسے چارجر پہ لگا دیتے ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اور محرم میں یہ بیٹری چارج ہوتی ہے. ماہ رمضان میں محرم میں عبادات سے میں خود ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب بھی میں دنیا کے ان بکھیڑوں کے اندر اپنی روحانیت میں کمی محسوس کروں، بعض اوقات لڑائیاں دیکھتا ہوں، مختلف چیزیں دیکھتا ہوں، تو انسان کا جی کرتا ہے میں اپنا کام کروں، میں تبلیغ نہ کروں، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری زیارت کا وقت آ گیا، تو میں کسی نہ کسی معصوم کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہوں اور ذریعہ مقدس پہ جب کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے میری بیٹری چارج ہو رہی ہے. ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جو ہماری بیٹریاں چارج کر دیتی ہیں، کہ اسی لیے بہت سی روایات میں ہے کہ 3 سال مسلسل یا 4 سال مسلسل حسین ابن علی کی زیارت کو ترک نہ کرو. معصوم سے ہے کہ زیارات معصومین 3-4 سال مسلسل ترک نہ کرو. واجب نہیں ہے زیارت، حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، زیارت واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں مسلسل 3-4 سال تک زیارتیں نہ چھوڑو، ترک نہ کرو. کہا مولا کیوں جب واجب بھی نہیں ہے؟ کہا کیونکہ ایمان میں کمی آ جاتی ہے جو زیارت سے پوری ہوتی ہے. زندگیوں میں زیارت سے یہ ہمارے ایمان کی کمی پوری ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی میں کیا کروں کہ میرے جو ہے وہ ایمان میں اضافہ ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کچھ نہ کیجئے، اگر وہاں نہ بھی جا سکیں تو یہاں سے زیارت پڑھیے. اس زیارت کی اب سمجھ میں آیا یہ ہر شب جمعہ حسین ابن علی کی زیارت کیوں مستحب ہے. ان زیارات کے پڑھنے کا ایک خاص اثر ہے، ان زیارات کے پڑھنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور دعا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس عنوان سے پیش کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ غور فرمائیں تو یہ دعا کے مختلف مراحل ہیں اور دعاؤں کے مختلف مجموعے ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اور مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کہا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آقا
دو ان کی زندگی سے میں آپ کو پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں، دونوں قابل غور ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک عراقی ایک مرتبہ مشہد زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، عالم دین تھے، طالب علم تھے، تو کہنے لگے وہ آغا بہجت کی عادت تھی، وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں مشہد چلے جاتے تھے، اور وہیں پہ ان کی عادت تھی، وہ پوری زندگی کہتے تھے جب سے نجف گیا ہوں تو ہر روز صبح زیارت عاشورہ حرم میں ہی پڑھیے، زیارت عاشورہ حرم میں۔ جب نجف میں پڑھتا تھا تو حرم امیر المومنین میں، کربلا چلا جاتا تھا تو حرم امام حسین میں، کسی اور معصوم کے جاتا ہوں تو وہاں، اور جب قم میں ہوتا ہوں تو حرم معصومہ میں، مشہد چلا جاؤں تو حرم امام رضا علیہ السلام۔ تو انہوں نے ایک عادت بنا رکھی تھی۔ تو ایک طالب علم کہنے لگے آقا میں عرفان کی منازل طے کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عرفان کی کتاب بتا دیجیے۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں کوئی عرفان کی کتاب بتائیں گے، بھئی یہ کتاب پڑھنے لگو، یہ کرو تو آسان ہو جائے گا۔ میں عرفان کے منازل طے، علم عرفان جو جانتے ہیں، کہا آقا کون سی عرفان کی کتاب پڑھوں؟ تو کہنے لگے توضیح المسائل لے لو۔ کہنے لگے آقا توضیح المسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، عرفان، علم عرفان میں جانا چاہتا ہوں، یہ تو فقہ کی کتاب ہے، مجھے عرفان کی کتاب چاہیے۔ کہا نہیں، توضیح المسائل ہی عرفان کی کتاب ہے۔ تو وہ سمجھا کہ شاید یہ دھوکے میں کہہ گئے ہیں یا انہوں نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے، میں عرب ہوں، یہ ایرانی ہیں، تو یہ کہیں فارسی میں مجھے کہنا چاہیے تھا۔ کہا اگر نہیں عرفان کی کتاب چاہیے، فقہ کی نہیں۔ کہا اس سے بڑی عرفان کی کتاب اور کون سی نہیں ہوگی؟ بھئی اس سے بڑی کون سی کتاب ہوگی؟ کہا کیوں؟ کہا اس میں سارے حرام بھی لکھے ہیں، واجب بھی۔ عرفان نام ہی حرام سے بچنے اور واجب کے ادا کرنے کا ہے، عرفان کچھ اور نہیں ہے، تمہاری جانماز ہی کا نام عرفان ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تمہاری جانماز کا نام عرفان ہے۔ یہ نہ تصور کرو کہ میں پتہ نہیں کوئی بہت بڑی عبادت کروں گا، بہت بڑا عارف بن جاؤں گا، اسی جانماز کا نام عرفان ہے۔ عبادتیں کرتے رہو، عارف بن جاؤ گے۔ ہم لوگ بعض کا سوچتے ہیں میں کوئی بہت بڑا کام کروں، میں نے یہ آبزرو کیا ہے وہ افراد جو تمام ساری زندگی سوچتے ہیں میں کوئی بہت بڑا کام کروں گا، اسے کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں وہی بڑے بڑے لوگ بن جاتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں جو سوچتے ہیں نا میں کوئی بڑا ہی کام کروں گا، مولانا مجھے تو کوئی بڑی ہی توفیق ہوگی، میں کوئی بڑا ہی کام کروں گا، چھوٹے موٹے کام نہیں کرتا میں یہ۔ ارے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے لوگ بڑے بڑے آدمی بنتے ہیں۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا چھوٹا سا کام ہے، امامر کا بنا لیا، جوتے سیدھے کر کے رکھ رہا ہوں، میں نے صفائی کر دی، ستھرائی کر دی، یہ کیا کام؟ ارے یہی تو بڑے کام ہیں، انہی سے لوگ بڑے بڑے افراد بنتے ہیں۔ یہ بڑے کام کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوتے، یہ انہی کو توفیق ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے کام سیکھتے ہیں۔ یہاں تک ایک محمد بات واضح ہو رہی ہے جان گرا؟ یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ کربلا میں جانے والے قافلے نے جب سید الشہداء کو خواب میں دیکھا تو کہا کہ مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو کہا کہ بھی جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں ضرور جاتا ہوں اس کی زیارت کے لیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے تم جس بستی سے آئے ہو نا، جس گاؤں سے آئے ہو، جس بستی سے، اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے، وہاں میرا ایک خادم ہے جو میرے خادموں کے، میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا۔ جب بستی واپس جانا تو میرے اس خادم کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے لوگ بڑے بڑے مقام حاصل کرتے ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ تو دعا ایک ایسی شے ہے کہ جس کو انسان سمجھتا ہے کہ ارے میں یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیز کام ہے، نہیں، اسی سے بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں۔ دعا ایک ایسی شے ہے جو بہت، یہ امام رضا صاحب کا فرمان ہے، حدیث ہے۔ بھائی توجہ تو ہے نا لوگوں کی؟ امام رضا صاحب فرماتے ہیں علیکم بصلاح الانبیاء، تم سب پہ لازم و ضروری ہے کہ انبیاء کا اسلحہ پاس رکھا کرو۔ تو اب ان کے ماننے والے کیا کہ مولا انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ ان کا شاید پتہ نہیں، تلوار ہے، نیزہ رکھیں، چھری رکھا کریں پاس میں، کوئی مثال کے طور پہ نیزہ رکھیں ہمیشہ، کوئی تیر کمان رہے۔ انبیاء کا اسلحہ کیا؟ کہا مولا وما صلاح الانبیاء، قیل وما صلاح الانبیاء، انبیاء کا اسلحہ کون سی چیز ہے؟ امام نے کہا الدعا۔ انبیاء کے اسلحے کا نام ہے دعا۔ انبیاء، بھئی دیکھیں انسان جس چیز سے بھی چاہے مدد لے لے، اللہ سے بڑی کوئی شے نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ دشمن پہ تلوار اٹھائیں، نیزہ اٹھائیں، کمان اٹھائیں،
کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا بھی بہت سے اس آدمی نے آپ کو یہ نقصان پہنچایا، آپ نے اس کو بدلہ ہی نہیں لیا. میں نے کہا میں نے اپنا بدلہ خدا پہ چھوڑ دیا. وَهُوَ أَحْسَبُ الْحَاسِبِينَ، وہ سب سے بڑا احتساب کرنے والا، جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ وہ سزا دے گا. تو اللہ سے بڑا کون حساب کتاب کرنے والا ہے؟ اللہ سے بڑا بدلہ کون لے گا؟ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ وہ بدلے لیا کرتا ہے. اس لیے لوگوں سے بدلے نہ لیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ بہتر جانتا ہے اسے کس سے کیا بدلہ لینا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ قیلا مصلح الانبیاء، سوال کیا گیا مولا یہ انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ قال الدعاء، انبیاء کے اسلحے کا نام دعا ہے. تو ہمیشہ پاس رکھیں دعا، یعنی انسان کی ہمیشہ زبان پہ دعا رہے. نہ جانے کون سا وقت استجابت دعا کا وقت ہو، قبولیت دعا کا وقت ہو. ہر 24 گھنٹے میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. ذرا غور کیجئے گا. ایک ہمارے دوست کہنے لگے کہ مولانا، میں نے کہا کیا بات، اچانک آپ کا موڈ آف ہو گیا؟ کہا بس میں نے ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ پروردگار حلیم آ جائے کہیں سے. تو کہنے لگے حلیم وہ ایک صاحب لے آئے. تو کہنے لگے اتنا غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے کہ اتنی چھوٹی چیز مانگی. یہ استجابت دعا کا وقت تھا، وہ جو آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ایک 24 گھنٹے میں ضرور دعا کے مستجاب قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کاش میں نے کوئی صحیح چیز ہی مانگ لی ہوتی، تبرک تو مجھے پتہ ہی تھا مل جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. مجھے پورا یقین تھا جن مومنین نے بلایا تبرک تو دے ہی دیں گے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں مانگتے ہیں؟ کاش تبرک میں حلیم ہو. ارے بھائی یہ میں کہا کہ بھئی اب اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے کہ وہ استجابت دعا کا وقت تھا، میں کسی منکر اہل بیت کی تباہی کی دعا مانگ دیتا، میں اپنی زیارت کی دعا مانگ لیتا، میں کوئی اور دعا مانگ لیتا، کتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کی دوری کی دعا مانگ دیتا. تو عزیزان گرامی دعاؤں کو ضائع نہ کریں. نہ جانے کون سا وقت قبولیت دعا کا وقت ہو، نہ جانے کون سا وقت ہو جس میں دعا قبول ہونے والی ہو. تو ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالیں. تو ایک اور جگہ پہ ہمارے کچھ عزیز رشتہ دار مجھے کہنے لگے بھئی ہم کئی مرتبہ آپ سے متعلق ڈسکس کر رہے تھے، کہیں گے جب بھی آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، وہ کام ہو جاتا ہے. تو کہا کہ بھئی ہم، اور کئی مرتبہ شروع میں جب آپ کہتے تھے یہ کہاں ہو سکتا ہے، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اتنا مشکل، ہمارے کہاں سے اتنی حیثیت ہے، یہ کیسے مکان لے لیں گے. وہ میرے کزن ہیں، مجھے مکان دیکھیں، کہیں گے یہ مکان دیکھیں. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ لے لیں گے. سال بعد جب میں گیا تو ان کی بیوی کہنے لگی ہم نے وہی مکان لے لیا. تو میں آپ کے بھائی سے یہی کہہ رہی تھی کہ مولانا کہہ گئے تھے لے لیں گے تو وہ ہو گیا. میں نے کہا یاد رکھیں میں نے ایک اصول بنایا، ہمیشہ مثبت بات کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا. جب آپ ہمیشہ اللہ سے اچھی ہی توقع رکھیں گے تو اچھا ہی ہوگا. 5ویں امام کا فرمان ہے جو آدمی خدا سے جیسی توقع رکھے گا اللہ ویسا ہی اس کے ساتھ کرے گا. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. وعجل. اور فرمایا آپ نے 5ویں امام فرماتے ہیں جو اللہ سے جیسی توقع رکھے گا. کہا کہ مولا کیا خدا میرا گناہ معاف کر دے گا؟ مولا نے کہا اگر تم یہ تصور کرو گے نا کہ ہاں خدا معاف کر دے گا تو کر دے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن اگر تم خود ہی فیصلہ کرو نہیں میرا گناہ تو اتنا بڑا اللہ معاف نہیں کر سکتا، تو جیسا تم نے سوچا ویسا ہی ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جیسا اللہ سے توقع رکھو گے ویسا ہی ہوگا. یہ کبھی مت کہو کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا. یہ کہو میرا گناہ جتنا بھی بڑا ہو اللہ کی رحمت میرے گناہ سے زیادہ بڑی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے. مولا امیر المومنین دعا کمیل میں فرماتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگارا میں تجھ سے تیری رحمت کے صدقے میں مانگتا ہوں جو ہر چیز سے وسیع تر ہے، جو ہر چیز سے وسیع تر ہے. اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو آ لیا. تو اس لیے ہمیشہ مثبت بات کریں، پازیٹیو بات کریں. بہرحال یہ میں نعرہ حیدری، علی، تو بعض کا پرسنل ایکسپیرینس لیے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات کا سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی ہمیشہ اللہ سے اچھی توقع رکھیں. یہ دعائیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے اندر بہت اچھا پہلو رکھتی ہیں. تو دعا کیسے کی جائے کہ قبول ہو؟ بسم اللہ. اب حبیب خدا فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. واہ، ہم ہمیشہ بچوں سے کہتے ہیں نا بڑوں سے یہ سیکھا کرو. دیکھو تمہارا بھائی جو ہے تعلیم میں کامیاب ہو گیا، دیکھا تھا نا چچا پڑھے ان کا امتحان میں دیکھو کتنا اچھا رزلٹ آیا، اگر محنت کی ہوتی تو یہی ہوتا. ہمیشہ بچوں کو مثال دیتے ہیں بڑوں کی. ایسا ہے یا نہیں؟
لیکن حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ نہیں، 5 چیزیں بچوں سے سیکھو، 5 چیزیں بچوں سے سیکھو، یعنی بڑوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں میں بہتر ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ بسم اللہ۔ پہلے چیز پیغمبر فرماتے ہیں درگزر کرنا، معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ یہاں لڑتے ہیں، وہاں صلح کر لیتے ہیں۔ بے شک۔ ماں باپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، ابھی تمہارے بچے نے میرے بچوں کو مارا تھا، ماں باپ لڑ رہے ہیں، بچے پھر دوبارہ باہر کھیل رہے ہیں۔ بالکل ایسے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بے شک۔ بچے بالکل دل میں بات رکھتے ہیں، کینہ نہیں ہوتا۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کینے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ بچہ فوراً معاف کر دیتا ہے، یہاں لڑتا ہے وہاں معاف۔ دوسری شے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں سے سیکھو، سننا چاہیں گے نا؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ کہ دوسری شے بچوں سے سیکھو، کہ زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو، سوائے کہ جو بوڑھے ہیں جو بیمار ہوں، جیسے ہمارے ہاں عام ہے، اب تو بیماریاں عام ہو چکی ہیں، تو زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں زمین پہ کیوں بیٹھوں؟ تو زمین پہ بیٹھنا یعنی انسان اسی منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں پلٹا دیں گے، اسی سے دوبارہ تارۃ اخری، اسی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو انسان جو زمین سے آیا ہے پلٹ کے اسی زمین میں چلا جائے گا۔ زمین پہ بیٹھنے سے کبھی بھی انسان تکبر نہ کرے۔ تو انسان جو ہے وہ اس زمین سے آیا، بچوں کو والدین منع کرتے ہیں، ماں منع کر دیتی ہے بھائی زمین پہ نہ بیٹھنا، بچہ پھر بھی باہر جا کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ تیسری شے جو بچوں سے سیکھو، مانگنا بچوں سے سیکھو۔ بچے کیسے مانگتے ہیں؟ جب تک حاصل نہ کر لیں مانگتے رہتے۔ ماشاءاللہ۔ بچہ جب تک حاصل نہ کرے، ماں باپ سے کہتا ہے بھائی مجھے آپ سائیکل لی دیجیے مثال کے طور پہ، تو والدہ کہہ دیں گے ابو کی تمہارے ابھی تنخواہ آئے گی اگلے مہینے کی، پھر لے دیں گے۔ اب ماں باپ کو بھول گیا، بچوں کو یاد رہا کہ بھائی ابو آپ کو تنخواہ مل گئی ہے، اب آپ سائیکل لے دیں، کہ اگلے مہینے لے دوں گا، کہ نہیں آپ نے تو اس مہینے کا وعدہ کیا تھا۔ کیا بات ہے۔ اب ماں باپ منع کرتے رہیں، ٹالتے رہیں، بچہ لٹے گا روئے گا، جب تک کہ حاصل نہ کر لے تب تک روتا رہتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو۔ تم 1-2 مرتبہ مانگتے ہو، دستک دی چھوڑ کے چلے گئے، ارے مانگ تو رہا ہوں 3 دن ہو گئے آج، اللہ عطا نہیں کرتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، مانگتے رہو تبھی تو اللہ دے گا۔ کیا بات۔ بھئی اس طرح سے مانگو کہ اللہ عطا کر دے۔ 1-2 مرتبہ دعا مانگی، کہہ رہے صبح بھی مانگی تھی، آج رات ہو گئی، ابھی بھی مانگ رہا ہوں۔ 2-4 دفعہ مانگنے سے تھوڑا تو مل جاتا ہے، مانگتے رہو۔ مولا امیر المومنین نے اس کو بڑے اپنے انداز سے، پیارے انداز سے کہا کہ اگر اللہ نے دروازے پہ دستک کی توفیق دی ہے نا تو استجابت اسی کے ہاتھ میں ہے، دستک دیتے رہو دروازہ کھل ہی جائے گا۔ عزیزان گرامی اس لیے مانگتے رہو، مل جاتا ہے۔ مولا سے کہا کہ مولا کیسے مانگے؟ کہا جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، واہ، کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ جیسے بچہ ماں سے، کم مولا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا، ہاں بات پہنچ رہی کہ نہیں؟ کم مولا بچہ ماں سے کہاں دودھ مانگتا؟ آپ کہہ رہے ہیں ایسے مانگو جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، بچہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ مولا نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں، بول کے مت مانگا کرو، آنسوؤں سے مانگا کرو، آنسوؤں سے مانگو۔ بچہ رو رو کے بتاتا ہے اماں میں بھوکا ہوں، بولتا نہیں ہے، بس رونا شروع کرتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے بچہ بھوکا ہے۔ کہا زبان سے مت کہو کیا چاہیے، آنسوؤں سے بتاؤ کیا چاہیے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں؟ آنسوؤں سے بتاؤ۔ کیسے مانگتا ہے بچہ جانتے ہیں نا آپ؟ روتا ہے، تڑپتا ہے، پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں پورے جسم میں لرزہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا بچے کے آنکھ میں آنسو اور جسم میں لرزہ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایسے مانگو جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے۔ جب ایسے مانگو گے تو دعا قبول ہوگی۔ بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو اب یہ مختلف درجات ہیں استجابت دعا کے، تو میں 2 مرحلے اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھی سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ ابھی آدھا وقت ہوا میرے خیال میں ہے ٹائم، بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو اب ختم مرتبہ کی اس حدیث کو مکمل کرنا چاہتا تھا کہ بھی جو بچوں سے سیکھنے والی چیزیں ہیں، تو کہا مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ بچے مٹی کا مکان بنا لیتے ہیں، اگر کہیں بیچ پہ جائیں تو فوراً ریت کا مکان بنانے لگتے ہیں۔ ماں آواز دیتی چلو جانے کا وقت ہو گیا۔ کبھی آج تک دیکھا کہ کوئی بچہ کہ نہیں میں نے تو اپنا مکان بنا لیا میں یہیں رہوں گا؟
مٹی کا مکان فوراً گراتا ہے, فوراً ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں, رسول خدا فرماتے ہیں, یاد رکھو دنیا میں جیسے مرضی مکان بنا لو, دل نہ لگا لینا, خدا بلائے تو چلے جانا. یہ نہ کہنا میں نے دنیا بسا لی اب نہیں مرنا چاہتا. ہمیشہ تیار رہو کہ انسان آخرت کے لیے تیار رہے. پروردگارہ جب بھی تیری طرف سے آواز آئی میں لبیک کہوں گا. عزیزان گرامی, یہ انسان دعا کے درجات ہیں. کسی بہت بڑے عالم سے کسی نے سوال کیا, کہا آغا اگر آپ کو پتہ چلے, ایک ڈاکٹر صاحب تھے, کہنے لگے بہت بڑے مجھے سے, اب وہ ان کا انتقال ہو گیا اسی سال جن سے سوال کیا تھا, کہا آغا اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے 1 مہینہ رہ گیا انتقال میں, مہلت دی ڈاکٹر نے آپ کو 1 مہینے کی. وہ ڈاکٹر صاحب تھے تو انہوں نے کہا ہم مہلتیں دیتے رہتے لوگوں کو کہ بھئی اب تمہیں یہ ہو گیا 1 مہینہ ہے 6 مہینے ہیں. کہا اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ 1 مہینہ ہے, بس 1 مہینے کی مہلت ہے, 1 مہینے میں آپ مر جائیں گے, تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو کس چیز میں امپروو کروں. یہ عالم اتنے بڑے مجتہد, اتنے بڑے عالم آیت اللہ ہیں کہ کیا اپنے اندر تبدیلی لائیں گے؟ تو کہہ لیں گے آپ کو اگر ڈاکٹر 1 مہینے کی مہلت دے دے تو آپ میں کیا تبدیلی آئے گی, آپ اپنے اندر کیا تبدیلی لے کے آئیں گے؟ کہا مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کہا 1 مہینہ آپ کو مہلت ملے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ تبدیلی میں پہلے لا چکا ہوں, میں موت کے انتظار میں تبدیلی نہیں لاؤں گا. جو موت کے انتظار میں, ایک بہن نے کسی عیسائی کی گاڑی کے پیچھے یہ جملہ دیکھا, بہت مجھے پیارا لگا, یہ امریکہ میں یا کینیڈا میں کہیں دیکھا, مجھے یاد نہیں ہے, میں نے کسی جگہ پہ دیکھا, انگریزی کا جملہ تھا اس لیے انگلش ملک میں ہی رہا ہوگا. تو گاڑی کے پیچھے کسی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نے, کرسچن نے جملہ لکھا ہوا تھا کہ the ones who want to recognize God at the 12th hour, یعنی جو خدا کو 12ویں گھنٹے میں پہچاننا چاہتے ہیں, what if they die at 11th hour? وہ جو چاہتے ہیں کہ میں خدا کو 12ویں گھنٹے میں پہچان لوں گا, یعنی موت کے آخری لحظے میں, 12واں گھنٹے کہتے ہیں آخری سے, موت کا جب آخری, بس موت آنے والی ہے, چلو بھائی اب توبہ طائب ہو جاؤ, آج کے بعد سے گناہ نہیں ہے, بد مرنے والا ہوں. کہ وہ جو یہ سوچتے ہیں میں 12ویں گھنٹے میں خدا کو پہچان لوں گا, انہیں کیا پتا کہ 11ویں گھنٹے میں نہیں مر جائیں گے. بھائی انسان اس طرح سے اللہ سے مانگے. مولا علی علیہ السلام کا جملہ میں جب پڑھتا ہوں تو عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے نہج البلاغہ میں. مولا کہتے ہیں نیکی ایسے کرو کہ ہمیشہ یہاں رہو گے, اور برائی ایسے کرو کہ اگلے لحظے میں مر جاؤ گے. پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. نیکی ایسے کرو تو کیا ہوتا ہے, ارے یہ امام بارگاہ میں اتنی محنت کیوں کروں, پتہ کیا پتہ میں مر ہی جاؤں. مولا کہتے ہیں نہیں, نیک کام ایسے کرو کہ نہیں ہمیشہ رہو گے, یعنی نیک کام کو پائیداری کے ساتھ کرو, اور برائی کو ایسے کرو کہ اگلے لحظے میں مر جاؤ گے, یعنی ایسا نہ کرو کہ میں کرتا رہوں گا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. گناہ کو, برائی کو بہت چھوٹا, اور نیکی کو ایسے کہ ہمیشہ جاری رہے گی. تو مولا فرما رہے ہیں کہ انسان جب بیٹھتا ہے, بھائی اس انداز سے دعا مانگے کہ جیسے بچہ روتے ہوئے ماں سے دودھ مانگتا ہے, جب دعا میں آئیں تو جلد بازی نہ کیجئے. بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں, پروردگارہ گاڑی دے دے, خدا حافظ. بھائی جلد بازی میں نہیں ہوتی دعا. مولا فرماتے ہیں اگر دعا قبول کروانی ہے تو کچھ اصول ہیں. پہلے صدقہ دو, تصدق ترزق, صدقہ دو, رزق نازل کروا لو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں ایک بہت بزرگ عالم دین نے ایک واقعہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی مسجد میں گیا, دعا مانگنا چاہتا تھا, پروردگارہ میرا یہ کام ہے, مثلا مجھے $1 ملین دے دے. دعا مانگ رہا تھا بیچارہ, اب چھوٹی موٹی تو دعا تھی نہیں, $1 ملین, $1 ملین. قریب میں ایک آدمی, پروردگارہ $1 دے دے, $1 دے دے, $1. انہیں بہت برا لگا, کہا تجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں ملین مانگ رہا ہوں, تو مجھے شرمندہ کر رہا ہے, کوئی بڑی چیز مانگ. کہا جس کے بعد جو نہیں ہوتا وہ وہی مانگتا ہے. تو کہیں گے کیا کرے $1 کا, کھانا کھا لوں گا. اس نے نکال کے دیا $1, کہیں گے یہ $1 پلیز یہاں سے اٹھ. تو اس کو پیسے دے کے اٹھا دیا. کہا پروردگارہ تیری بارگاہ میں 2 آدمی مانگ رہے تھے, میں اور وہ, اس کی حاجت روائی میں نے کر دی, اب میری تیرے ذمہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں مانگے تو پہلے صدقہ دے, پھر مانگے, دعا رد نہیں ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بہت سے جو بندے مانگ رہے ہیں ان کو عطا تو کرو, دے کے تو آؤ. جب آؤ گے اب مانگنے کا جی بھی کرے گا, ارے ابھی میں کسی کی حاجت روائی کر کے آیا ہوں. پتہ نہیں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. عزیزان گرامی یہ نظام ہے کائنات کا, چلتا رہتا ہے, آپ کا اس کے اندر کتنا عمل دخل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پورا کا پورا نظام ہے. میں صرف ایک دعا کی استجابت پہ پیش کر رہا ہوں.
الکلام یجر الکلام، بات سے بات نکلتی ہے. یہ عربی کا جملہ ہے، کسی نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے الکلام یجر الکلام. اردو میں کہتے ہیں آپ لوگ بات سے بات نکلتی، ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے مرحوم زنجانی نے، سید حسین، بہت انہوں نے پوری کتاب کا نام ہی رکھا بات سے بات نکلتی ہے. تو عربی میں کتاب لکھی. تو کہنے لگے نیو یارک میں آپ کو پتہ ہے 50-60 میں اسکائی اسکریپرز کا بڑا شوق چڑھا کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنیں گی. تو بنانے لگے، بہت اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے. شروع کے اندر ان کو پتہ نہیں تھا کہ لوگ کھڑکی کھول کے بعد چھلانگ لگا دیں گے، خودکشی کر لیں گے. تو ڈپریس ہو جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میں بہت ڈپریس ہوں تو مجھے خودکشی کر لینی چاہیے. اس نے کہا کیا کروں کہ لوگ بچا نہ لیں. کہنے لگے میں زہر کھا کے چھلانگ لگا دیتا ہوں. زہر کھا کے، زہر سے نہ مرا تو اتنی اونچی بلڈنگ سے گر کے مر جاؤں گا. بات پہنچ رہی ہے. خودکشی کے اس نے دو بہت سوچ سمجھ کے اس نے کہا بھی چھلانگ لگاؤں گا، وہاں سے گروں گا، سیدھا نیچے گر کے سر پھٹے گا، مر جاؤں گا. نہیں تو زہر تو کھا ہی لیا. تو اس نے جلدی سے پوری بوتل زہر کی پی اور ونڈو کھول کے فوراً چھلانگ لگا دی. جیسی چھلانگ لگائی تو تاروں میں پھنس گیا اور اس کے جو ہے الٹا لٹکا، قے ہو گئی، سارا زہر نکل گیا. وہ ایمرجنسی سروس آئی، انہوں نے اس کو اتار لیا. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا خودکشی کی کوشش کر رہا تھا، زہر پی لیا تھا، زہر بھی نکل گیا، قے ہو گئی گھبراہٹ کے اندر، اور مرا بھی نہیں. تو کہا کہ کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ کہا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی اور ہے جو ہمارے فیصلوں پہ ہم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا میں نے لوگوں کے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے خدا کو پہچانا ہے. نعرہ حیدری، عرفت اللہ بفصل بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد. اور فرمایا آپ نے عرفت اللہ بفسخ العزائم. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے ٹوٹتے ہوئے، نہیں، مولا نے یہ نہیں کہا عزائمی، میں نے نہیں، یہ نہیں کہا کہ اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے خدا کو پہچانا. ارے وہ امام ہی کیا امام جس کے اپنے ارادے ٹوٹ رہے ہوں. وہ حجت خدا کیسا جس کے اپنے ارادوں میں ثبات نہ ہو. تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے ٹوٹنے، کہا کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے، لوگوں کے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے. کہ لوگ ارادے کرتے ہیں، خدا کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے، کوئی خدا بھی ہے. بات پہنچ رہی ہے. تو یعنی گرامی، اس لیے دعا میں انسان جب بھی بیٹھے تو اس طرح سے بیٹھے کہ بھئی استجابت اس کے ہاتھ میں ہے، قبولیت کا درجہ اس کے پاس ہے. مانگنا میرا کام ہے. اب انسان اللہ کے اوپر چھوڑ دے. علیکم بالسعی ولیس علیکم بالنجح. جناب امیر کا بڑا عجیب و غریب فرمان ہے غرر الحکم کے اندر. بس بھی 5 منٹ رہ گئے، اس کے بعد میں انشاءاللہ مسائل پہ آ جاؤں گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ علیکم بالسعی ولیس علیکم بالنجح، تمہارا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ماشاءاللہ. بہت بڑی حدیث ہے، سونے کے پانی سے لکھی جائے. مولا فرماتے ہیں تمہارا کام ہے کوشش. علیکم بالسعی، کوشش کرنا تمہارا کام. ولیس علیکم بالنجح، کامیابی حاصل کرنا تمہارا کام نہیں ہے. میں نے کوشش کی، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کامیابی دے نہ دے. اگر انسان کوشش کر لے تو کہہ سکتا ہے پروردگارہ میں نے کوشش کی تھی، مصلحت تیری کہ تو نے کامیابی نہیں دی. اب آپ دعا مانگیں تو قبول نہ کرے تو پھر کہیے گا جب مانگا ہی نہیں تو گلہ کیسا. بہت سے لوگ گلے کرتے رہتے ہیں مجھے یہ میری شاید نہیں ملی. وہ بھئی آپ نے مانگا تھا، مانگا ہے تو پھر اللہ سے کہیں نا پروردگارہ تو نے نہیں دیا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو 100 دفعہ مانگ چکا ہوں، میں تو 200 دفعہ مانگ چکا ہوں. مانگ لیا لیکن اس کے اندر مصلحت اللہ ہی کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ مصلحت ہے یا نہیں ہے. تب انسان بعض اوقات ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. میں ایک دعا کی مثال دینا چاہوں گا. بسم اللہ بسم اللہ. ٹائم ابھی ہے، تھوڑا سا ہے. ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام تھا ثعلبہ. ویسے تو گیدڑ کو کہا جاتا ہے لیکن عربوں میں جانوروں پہ نام رکھنے کا رواج عام. مثلا اونٹ پہ بھی نام رکھ لیں گے، شیر پہ بھی مختلف نام ہے شیر کے، اسد ہے، حیدر ہے، اس طرح مختلف نام رکھتے ہیں. مختلف جانوروں پہ نام رکھنا ایک عام رواج ہے عربوں میں. تو بہت غریب فقیر نادار تھے صحابی رسول، نام تھا ثعلبہ. اب غریب تھے تو جیسی کوئی صدقہ لے کے آتا، یا رسول اللہ صدقہ لے کے آیا، تو کہا یہ میرے غریب صحابی انہیں کھلا دو.
یا رسول اللہ یہ لے کے آتے ان کو دے دو بیچارہ. سب کچھ پہلے ثعلبہ کو. یہ غریب آدمی ہے بھی اس کو پہلے دے دو. کچھ بھی آیا پیغمبر کے لیے, یا رسول خدا آپ کے لیے کھانا لایا تھا بھی ثعلبہ کو پہلے کھلا دو. رسول خدا مسجد آتے تو پہلے ثعلبہ کو سلام کرتے, السلام علیکم ثعلبہ, پہلے سلام کرتے, پہل کرتے. رسول خدا ہر سلام میں پہل کرتے تھے ہر ایک کو. اگر آپ دیکھیں حدیث کتاب میں بھی تو جناب سیدہ کو سلام میں پہل کر رہے ہیں سر. انہیں سلام بھی کرتے, مسجد میں بھی ان کو بہت زیادہ نوازتے. یہ وہ 5 وقت کی جماعت, وہ تھے فقیر, وہیں مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, تو وہیں نماز پڑھتے تھے پیغمبر کے پیچھے. تو صبح فجر پہ بھی وہیں پیغمبر کے پیچھے نماز, ظہر عصر مغرب عشاء. کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی پیسے دے دیں, میں تجارت کر لوں, کاروبار کر لوں. اب میں نے کہا تمہارے لیے یہی بہتر ہے. اب نبی اور امام جو ہیں ہر ایک آدمی کو جانتے ہیں, اس کا مزاج سمجھتے ہیں. تو کہا بھائی ثعلبہ تم یہیں بہتر, یہیں ٹھیک ہے. کیا نہیں یا رسول اللہ میں کو کاروبار, بہت زیادہ انسسٹ کیا. اب پیغمبر سمجھا رہے ہیں, اب کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کچھ کاروبار کروا دیں. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, یہ میرے 2 درہم, 2 چاندی کے سکے دیے. 2 درہم, دینار سونے کا سکہ, درہم چاندی کا. تو پیغمبر نے 2 درہم دیے, 2 چاندی کے سکے. کہا اس سے کاروبار شروع کرو. انہوں نے جا کے 1 درہم سے ایک بکری خرید لی اور 1 درہم سے کلہاڑی. اب جنگلات میں جاتے, لکڑیاں کاٹتے, بیچتے خشک لکڑیاں, اور وہ جو بکری لی تھی اس کا دودھ بیچنے لگے. لکڑیاں بیچیں گے, ایک دوسری بکری لے لی. بکریوں نے بچے دے دی, 4 ہو گئیں, اور بکری کرتے بکریاں لیتے چلے گئے. اچھا خاصا ان کا کام چلنے لگا, کاروبار بڑھ گیا. آپ کی زبان میں ٹیک آف ہو. اب وہ انہوں نے مدینے سے باہر اپنا بہت بڑا فارم بنا لیا. اب ایسا ایسا کیا ہوا, نماز جماعت چھوٹنے لگی. کبھی فجر میں آتے, کبھی نہیں آتے. ظہر چھوڑی دی, وہیں پہ پڑھ لیتے تھے. نبی اور امام کے زمانے میں نماز جمعہ واجب ہے. بسم اللہ. اب وہ واجب, نماز جماعت مستحب ہے. وہ دور تھے کہ میں بزنس کی وجہ سے نہیں آ سکتا, انہوں نے جمعہ بھی چھوڑنا شروع کر دیا. کبھی جمعے میں آتے, کبھی نہ آتے. اب ان کی بکریاں سب جب فری چر رہی ہیں, مفت گھاس چرتی ہیں نا, تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. بھائی اتنی بکریاں ہیں, اب ان کے پاس ماشاءاللہ اچھی خاصی بکریاں ہو گئی, بہت زیادہ ریوڑ بن گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا بھی جاؤ جا کے ثعلبہ سے کو زکوٰۃ ادا کرے, زکوٰۃ واجب ہے, میرے دن میں زکوٰۃ واجب ہے. کہا ثعلبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ زکوٰۃ ادا کرو. کہا میں اپنے پیسوں میں سے محمد کو کیوں دوں؟ رسول اللہ نے کہا, نام لیا, کہ محمد کو کیوں دوں؟ میرے پیسے میں کیوں دوں زکوٰۃ؟ یہ نہیں. اچھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات بری کہتا ہے نا, جب تک کوئی آپ کو بتائے نا تو آپ کو تو پتہ نہیں, سنا نہیں تھا. اچھا پیغمبر اسلام تو جانتے بھی ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. ان صحابہ نے بھی آ کے انہی الفاظ کے ساتھ پیغمبر کو کہا, وہ تو یوں کہہ رہے تھے. پیغمبر کو بہت دل شکنی ہوئی. کاروبار میں نے شروع کرایا, کھانا پلانا میرا, سب کچھ اس کو زکوٰۃ واجب ہے میرا ماننے والا, اور میں خود تو اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا, کہہ رہا ہوں کہ ناداروں کو, غریبوں کو دے. خود بھی اس وقت سے گزرا. اب رسول اسلام نے کہا یا علی آپ جا کے ثعلبہ سے میرے 2 درہم لے آئیے. اب جناب امیر سے کہا, جناب امیر آ کے ثعلبہ رسول خدا کہتے ہیں میرے 2 درہم واپس کرو. ہاتھ پہ رکھو, میں اٹھاؤں گا. مانگ نہیں رہا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, ہاتھ نہیں پھیلایا. پیغمبر نے جب دے رہے تھے نا تو برکت آ رہی تھی. کہا کہ یا علی وہ جو میری برکت ہے واپس لائیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو جناب امیر نے کہا وہ 2 درہم. کہا اب میرے پاس بڑا پیسہ, محمد کے 2 درہم واپس. جیسے ہی وہ 2 درہم دیے, بکریاں مرنے لگی, وبا پھیلی, ساری بکریاں مر گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. فصلیں اجڑ گئیں, ان کے جو باغات تھے سب اجڑ گئے. دوبارہ فقیر ہو کے مسجد نبوی کے باہر آ گئے. اب جیسے ہی پیغمبر کو آتا دیکھا, خود اٹھے, کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر اسلام ان کو جواب دیے بغیر چلے گئے. کہا یا رسول اللہ میں آپ کو سلام کروں, آپ جواب نہیں دیتے. کہا تیرا ایمان ضائع ہو چکا ہے, مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. تو جب میرے رسالہ سے قرآن کی آیت ہے, نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو میرا نام لینے لگا تھا. جب اب سب کچھ ضائع ہو گیا, اس وقت تیرا ایمان باقی تھا, میں نے تجھے بتایا تھا. ایسا نہ کرنا کہ اتنا. بعض افراد کو جب چیزیں مل جاتی ہیں, اللہ نہیں دے رہا ہوتا, ان کے ایمان محفوظ رہتا ہے. کچھ کو مل جاتی ہیں تو ایمان چلا جاتا ہے. پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں.
کوئی ایسی شے نہ مانگ لیں کہ ایمان چلا جائے. ہمیشہ ہر چیز جب دولت مانگے تو کہیں پروردگارہ دولت دے لیکن ایمان کے ساتھ, عزت دے لیکن ایمان کے ساتھ, گاڑی دے, بنگلہ دے لیکن ایمان کے ساتھ, کبھی ایمان ضائع نہ ہو, ہر شے ملے لیکن ایمان کے ساتھ, ہمیشہ ایمان باقی رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ضائع ہو جائے. کئی لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے لیکن ایمان چلا جاتا ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے ایمان. تو ہمیشہ دعا مانگیں, دعا کے اندر ایمان. میں نے تمام کیا, ایک دعا پیش کر دوں. بہت بڑے ایک عالم دین ہے آقا محسن قراتی کے نام سے, وہ کہتے ہیں میں نے 24 علماء سے, مجتہدین سے, بڑے علماء سے, مہاراجوں سے, علماء سے سوال کیا اگر آپ کو ایک دعا کی ضمانت ہو کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی تو کیا مانگیں گے؟ تو کہا سبھی نے ایک ہی جواب دیا, ایمان پہ موت, خاتمہ بالخیر, کہ مجھے موت آئے تو ایمان پہ موت آئے. میں اپنے لیے ایمان پہ موت مانگوں گا. عزیزان گرامی, اور ایک نے کچھ اور کہا لیکن وہ بھی اس کا مفہوم بھی یہی تھا. یعنی انہوں نے شہادت مانگی لیکن اس کا مفہوم یہی تھا کہ ایمان پہ موت, شہادت بغیر ایمان کے تھوڑے نصیب ہوتی ہے. تو یہ ایمان پہ موت بہت بڑی, اس لیے ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا وطولاً فی العمر فی طاعتک, پروردگارہ لمبی زندگی دے لیکن اپنی اطاعت میں, ہمیشہ لمبی زندگی اطاعت خداوندی کے ساتھ. تو دعا ہمارا موضوع میں نے اس لیے کہا کہ دعا کے ساتھ ساتھ انسان اپنے لیے مانگے تو لمبی زندگی مانگے لیکن ایمان کے ساتھ, دولت ہر شے مانگے ایمان کے ساتھ. پروردگارہ تو نے یہ کتنی نعمتیں عطا کی ہیں لیکن ہر نعمت ایمان کے ساتھ ہے. بس 5 منٹ مصائب کے, آج وقت زیادہ میں نے لے لیا. جب واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے تو کچھ صحابہ رسول کا تذکرہ بہت ضروری ہے. اور ہر سال عشرہ محرم میں ایک صحابی کا ضرور ذکر ہوتا ہے اور ان کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. یہ بڑے جلیل القدر ہیں, یہ صحابی رسول بھی ہیں, امیر المؤمنین کے صحابی بھی ہیں, امام حسن کے بھی, امام حسین کے بھی. یہ بڑا رتبہ ہے ان کا. اور مولا سجاد کو بھی دیکھا کربلا میں, امام باقر علیہ السلام کو بھی دیکھا, بہت رتبہ ان کا. حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی, بنی اسد کے سرداروں میں سے تھے. جو قبیلہ ہے نا بنی اسد, اسدی تھے, یعنی بنی اسد سے تھے. اور وقت زیادہ نہیں کی تفصیل میں جاؤں لیکن ان کی تعریف میں آیا کہ اللہ اللہ حبیب کھانا یختم القرآن بلیلہ واحدہ, ایک رات میں, ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے. عابد و زاہد لیکن عاشق حسین ابن علی. اور ان کے لیے بہت زیادہ روایات ہیں کہ وقت نہیں ہے. بس اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں مولا حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے. اس سے بڑا کیا رتبہ ہوگا. دیکھیں آج ہم سب کہتے ہیں زیارت میں کیا پڑھتے ہیں, چھٹے امام کے جملے پڑھتے ہیں, یا لیتنی کنت معک, اے حسین, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہی کہتے ہیں, اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں حسین خط لکھ کے بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ کتنا بڑا رتبہ ہے. میں جب سوچتا ہوں تو یقین مانیے کہ جناب حبیب کی فضیلت بہت زیادہ ہے. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. جناب حبیب, بڑا پرسکون وقت تھا کوفے میں. جناب حبیب اپنے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے تھے, دسترخوان بچھا ہوا تھا, اور آپ کی زوجہ نے آپ کے لیے کھانا لگایا تھا, اور جناب حبیب رزق پہ بیٹھے تھے. پہلا لقمہ اٹھایا تھا. مولا نے جب 7 محرم کو علم تقسیم کیے نا, تو جیسے لشکر یزید میں تھا میمنہ, میسرہ. میمنہ کہتے ہیں یعنی داہنی طرف کا جو لشکر ہوتا ہے, پھر بائیں طرف کا, پھر قلب لشکر, سپہ سالار. تو جناب سید الشہداء نے کہا کہ سپہ سالار میرے ہوں گے عباس ابن علی. میسرے کا جو علم تھا وہ دیا حضرت زہیر قین کو. کہا یہ علم باقی رہے. تو کہا مولا بڑے لوگ ہیں, بانٹ دیں. کہا نہیں, ایک مہمان آنے والا ہے, میرا ایک مہمان آ رہا ہے جو میرے جد کا بھی صحابی ہے, یہ علم اس کے لیے ہے. مولا کون ہے؟ کہا آنے والا ہے, انتظار کرو.
بڑے بڑی دیکھیں کتنا رتبہ ہے کہ مولا علم بھی دے رہے ہیں ان کو. میمنے کا لشکر کا علم جناب حبیب کے ہاتھ میں تھا. تو کہا کہ بھئی اب وہاں پہ مولا نے ایک آدمی کو قاصد کو خط دیا, کہا کہ بھئی یہ خط کوفے پہنچا دو, یہ پتہ ہے یہ خط ہے. خط کو بند کر دیا سیل میں. تو جناب حبیب اپنے دسترخوان پہ بیٹھے, بہت پرسکون وقت ہے, پہلا لقمہ اٹھایا, کھانا کھانے لگے. دروازے پہ دستک ہوئی. اب حدیث میں ہے کہ انسان جب بھی ماں باپ آئیں ان کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے, لیکن جب رزق پہ بیٹھا ہو تو ماں باپ کے لیے بھی کھڑا نہ ہو, صرف امام وقت کے لیے. تو جیسے ہی جناب حبیب نے لقمہ اٹھایا تو دروازے پہ دستک ہوئی, تو فوراً کہا من بالباب, اٹھے نہیں. کیوں کہ رزق ہے, اللہ کے رزق پہ نہیں اٹھوں گا کیونکہ مولا نے منع کیا. تو کہا من بالباب, دروازے پہ کون ہے؟ قاصد نے کہا انا برید الحسین, میں حسین کا پیغام لایا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ حسین کا پیغام آیا ہے. کہا پروردگارہ یہ تیرا رزق ہے لیکن وہ تیرا حجت ہے جس نے پیغام بھیجا. چوم کے فوراً لقمے کو وہیں رکھا, ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے. اور دروازے پہ آنے کے بعد کہا کیا فرمایا میرے مولا نے؟ کہا آپ کے لیے خط دیا. خط لیا, تحریر کھولی نہیں, چوما. چومنے کے بعد آنکھوں سے مس کیا, سر پہ رکھا. کہا پروردگارہ تیرے حسین نے مجھے خط لکھا ہے. اللہ اکبر, کتنے عاشق ہیں. فوراً خط کو کھولا, تحریر میں کیا تھا؟ الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر, ایک مرد فقیہ کے نام جو حبیب ابن مظاہر ہیں. من حسین ابن علی, حسین ابن علی کی طرف سے الی رجل فقیہ. پہلے اپنا نام لکھا کہ میری طرف سے حسین ابن علی. پھر ایک جملہ لکھا کہ اے حبیب آپ ہماری رسول خدا سے قرابت کو جانتے ہیں کہ ہم کتنے قریب ہیں. صرف رشتہ نہیں ہے, میں کتنا قریب ہوں. پھر حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں, اگر آپ نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کربلا چلے آئیے. وہ جانتے ہیں آخر میں جملہ کیا لکھا؟ کہ آجلن, کہ حبیب آنے میں دیر نہ کیجیے گا, حبیب جلدی کیجیے گا. بس یہ جملہ پڑھنا تھا, جناب حبیب کے آنسو بہنے لگے. چوما, بار بار مولا حسین کے نام کو چوما. آئے زوجہ نے کہا کیا لکھا ہے زہرا کے بیٹے نے, زہرا کے لال نے کیا لکھا؟ کہا مولا نے کربلا بلایا. کہا پھر حبیب آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اب امتحان کیا تاکہ میری زوجہ بھی امتحان میں شریک ہو جائیں, وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں. تو ایک مرتبہ کہنے لگے سوچ رہا ہوں کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. کہا حبیب زہرا کے لال نے بلایا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں. حبیب اگر آپ نے نہیں جانا تو اپنی تلوار مجھے دیجئے, میں کربلا چلی جاؤں گی. کہا کنیز خدا آیا, ہو سکتا ہے مجھے زہرا کا لال بلائے میں نہ جاؤں, حبیب نہ جائے حسین کے بلانے پہ. کہا نہیں میں جاؤں گا. گھر میں غلام تھا, غلام سے کہا کہ غلام کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, میرا گھوڑا میری سواری لے کے کوفے سے باہر چلے جائیے, میرا انتظار کرو میں آؤں گا. رات گزر لے, جب پہرا ہلکا ہو جائے گا میں نکل جاؤں گا, کیونکہ عبید اللہ بن زیاد نے پہرے بٹھا دیے, کوئی نکل نہیں سکتا. بس بھائی تمام ہو گیا وقت. آئے جناب حبیب, فوراً اپنے گھر سے رخصت کیا, ودا کیا. جیسے گھر سے نکلے تو دیکھا جناب مسلم ابن اوسجہ جو آپ کے کزن تھے, وہ بھی اسدی ہیں, وہ بہت بزرگ تھے, آپ کے سے تھوڑے بڑے تھے, تقریباً 90 برس کے ہیں. کہا کہ مسلم کہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں خضاب کرنے جا رہا تھا اور حمام بازار میں تھا, تو کہا جا رہا ہوں نہانے کے لیے. کیا بات ہے اتنے افسردہ؟ کہا حسین کربلا آ گئے ہیں. کہا حبیب آپ کو کیسے معلوم؟ کہا مولا نے مجھے خط لکھا ہے. کہا کہ پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں فوراً نکلنے والا ہوں. کہا پھر حبیب میرا انتظار کیجئے, میں بھی جانا چاہتا ہوں. جناب مسلم بن اوسجہ بھی نکلے. اب جناب حبیب کے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. غلام کو جب وقت بتایا تھا تو غلام ایک مرتبہ گھوڑے سے کہنے لگا اگر میرے مولا نہ آئے, میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا, میں جا کے حسین کا دفاع کروں گا. ایک مرتبہ جناب حبیب نے کہیں جملہ سنا, رونے لگے. کہا مولا آپ اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ اب کنیز زادے آپ پہ غیرت کھا رہے ہیں. مولا آپ کی اتنی غربت کہ آپ اتنے تنہا ہو گئے.
فوراً جناب حبیب اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو بھی حسین کا عاشق ہے، میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام نے کہا نہیں آقا اب مجھے آزاد نہ کیجئے، میں بھی حسین پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ لے کے جائیے گا۔ پھر ایک مرتبہ اپنے غلام کو سوار کیا، کربلا پہنچے، یہاں جناب حسین فوراً جناب سید الشہداء خیمے سے باہر آئے۔ جناب عباس نے کہا مولا کیا بات ہے؟ خیمے سے باہر جناب علی اکبر نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا میرا مہمان آ رہا ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا فضہ ذرا دیکھو تو صحیح کیا بات ہے، میرا بھائی استقبال کے لیے باہر گیا ہے۔ دیکھا جناب حبیب آ رہے ہیں، مولا کے قدموں میں گرے، مولا نے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ جناب فضہ سے جناب زینب نے جب پوچھا کہ کون آیا ہے، کہا آپ کے نانا کے صحابی، آپ کے بابا کے صحابی حبیب آئے ہیں۔ کہا جناب زینب نے فضہ ذرا میرے بابا کے، میرے نانا کے، میرے جد کے صحابی کو میرا سلام کہہ دو۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے کہا مولا اتنی غربت آ گئی، بہنوں کو ساتھ لے آئے۔ کہا حبیب بڑی غربت ہے، بس بھی آخری جملہ سن لیجئے، میں نے سارے مصائب تمام کر دیے، شب عاشور گزر گئی۔ جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ اجازت دی، سب کے سب آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ کے حملے کرتے ہیں۔ جیسے ہی جناب مسلم بن اوسجا گھوڑے سے گرے، آخری لحظہ تھا، مولا حسین پہنچے، سر اٹھایا جناب مسلم بن اوسجا کا، اپنے زانو پہ رکھا، جناب مسلم کے آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ جناب سید الشہداء نے کہا میں راضی، میرے جد رسول خدا راضی، میرے بابا راضی، میری ماں راضی۔ ایک مرتبہ جناب مسلم ابن اوسجا نے دیکھا کہ حبیب بھی آ گئے، جناب حبیب سے کہا، جناب حبیب نے کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں آپ کے پاس زندہ رہوں گا تو میں آپ سے پوچھتا کوئی وصیت تو نہیں ہے؟ جناب مسلم ابن اوسجا نے کہا حبیب آپ پوچھے نہ پوچھے میری ایک وصیت ہے۔ کہا مسلم کیا وصیت ہے؟ کہا اوصی کا بہذا، حبیب حسین کو تنہا نہ چھوڑیے گا، حسین اکیلے رہ گئے۔ جناب حبیب نے کہا مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں، ہم جان دے سکتے ہیں، زہرا کے لال کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔